ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ماریہ سلطان صاحبہ نے, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ ماریہ صاحبہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. 6 نومبر کو جو ٹاکس ہو رہی ہیں, اس راؤنڈ کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیا اس کی آؤٹ کم نکلے گی؟ کیا وہ فروٹفل بھی ہوگی؟ دیکھیں, ہم پر امید ہے کہ افغان عبوری حکومت اس بات کو سمجھے گی کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ پاکستان کی کمزوری نہیں ہے, یہ پاکستان کی طرف سے ایک طرح سے خیر سگالی کا جذبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی بڑی واضح ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے, اور اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے چاہے براہ راست یا ہندوستان کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے, تو اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ افغانستان کی عبوری حکومت کے اوپر آئے گا, کیونکہ پاکستان کسی صورت اس قسم کی چیزوں کے لیے اب تیار نہیں ہے. پاکستان طالبان سے جو کچھ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہاں پہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, کمیونیکیشن کے حوالے سے, ہائیڈ آؤٹس کے تباہ کرنے کے حوالے سے یا ہائیڈ آؤٹس ختم کرنے کے حوالے سے, کیا افغانستان یہ ڈیمانڈز مانے گا؟ دیکھیں, یہ مذاکرات صرف اور صرف ایک نقطے کے اوپر ہو رہے ہیں. یہ کوئی پاکستان افغانستان مذاکرات نہیں ہیں, یہ صرف پاک افغان مذاکرات ہیں جو دہشت گردی کے لیے ہے, کہ دہشت گردی کے لیے جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. دوسرا یہ کہ اگر افغان عبوری حکومت میں کچھ افراد ان کی سرپرستی کر رہے ہیں تو اس کو وہ ختم کریں. تیسرا یہ کہ وہاں جو بھی یہ گروہ ہے ان کے ناقابل تردید جو ہے ہم نے ان کو ثبوت بھی فراہم کیے ہیں, اور ظاہر ہے ان ثبوتوں کے بعد ہم چاہتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف ان کے خلاف کچھ اقدام اٹھائیں گے بلکہ واضح اور ویریفائبل اقدام اٹھائیں گے. ظاہر ہے ویریفائبل کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ کیا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں, کیونکہ پاکستان کوئی اور ملک نہیں ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا براہ راست جو ہے وہاں نہ صرف اچھا خاصا انٹیلیجنس نیٹ ورک موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک بہت گہری نظر ہے افغانستان کے اوپر. تو ہم پر امید ہیں, لیکن ظاہر ہے اتنی جلدی سے افغان عبوری حکومت شاید اس نتیجے پہ نہ پہنچے جو ہم چاہتے ہیں, لیکن بہرحال ہم پر امید ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یقینی طور کے اوپر افغان حکومت میں اور عبوری حکومت میں سنجیدگی آئے گی کہ دہشت گردی کو ختم کرے. آپ کیا سمجھتی ہیں ثالثوں کا کتنا پریشر ہے ٹرکی اور اگر بات کی جائے قطر کی, اور کیا ان کے پریشر میں طالبان مان جائیں گے؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کتنا ضروری ہے یہ پریشر ہونا ان پر؟ دیکھیں, واک آؤٹ کرنا تو ان کا پرانا شیوا ہے, مسئلہ واک آؤٹ کا نہیں ہے. وہ واک آؤٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح پہ یہ واضح کریں کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغان عبوری حکومت کو یہ بات پتہ چلے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف مسلسل دہشت گردی کرتے رہیں اور علاقائی طاقتوں اور جو بین الاقوامی جو ان کی طاقتوں کے ساتھ روابط ہیں وہ جاری رہیں گے. اگر وہ یہ کام کریں گے تو ظاہر ہے پاکستان ریورس پریشر بھی ڈالے گا, پاکستان یہ تمام بات چیت بھی کرے گا, اور قطر اور ترکیہ کے بعد جو صورتحال ہمارے پاس سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں. اگر وہ دہشت گردی جاری رکھیں گے تو جو ان کے روابط ہے, جو ان کے لیے ممالک کے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی دوسری طرف دیکھیں گے. اور تیسرا معاملہ ظاہر ہے اس کے ساتھ امریکہ اور امریکہ کے وہاں جو ہتھیار اور وہ کچھ عناصر جو شاید ابھی بھی جو ہے بہت ساری جو امداد ہے وہ افغان عبوری حکومت کو مل رہی, تو اس کے اوپر بھی آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دہشت گردی کو ایک مسلسل حقیقت کے طور پر نہ صرف سہ لیں بلکہ اس کے بارے میں کوئی رد عمل بھی نہ لے کے آئیں. ماریہ صاحب, طالبان کی ایک تاریخ رہی ہے, معاہدہ کرتے ہیں پھر جاتے ہیں. امریکن وڈرال کے سلسلے میں بھی ہم نے دیکھا جو معاہدہ کیا اس سے پھر گئے. آپ کیا سمجھتی ہیں کیا وہ گارنٹی ہوگی جو کہ لی جائے کہ طالبان جو کچھ بھی معاہدہ کریں ان ٹاکس میں اس سے کو پھر پورا کریں, اس سے پھرے نہ؟ دیکھیں, وہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ افغان عبوری حکومت اتنی کوئی طاقتور حکومت نہیں ہے جس کو تمام افغانستان کی جو ہے سپورٹ حاصل ہو. افغانستان کے اندر مختلف فیکشنز ہیں, افغانستان کے اندر بہت سارے لوگ ان کی طرز حکومت, ان کی طرز انسانی حقوق جس طرح وہ کر رہے ہیں اس کے لیے نہ تیار ہیں اور نہ ہی وہ اس کے لیے سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار تھے. اب اگر یہ کام جاری رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اندرونی جو فیکشنز ہیں وہ بھی سر اٹھائیں گے, اور دوسری طرف جو باقی گروہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ طالبان حکومت کے اوپر کسی قسم کا پریشر آئے وہ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے اندر ایک غیر مستحکم سی صورتحال پیدا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ افغان عبوری حکومت اس بات کو سمجھے کہ پاکستان کے پاس اس وقت بہت سارے کارڈز ہیں,
अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एक है, इसके साथ साथ दहशत गर्दी के खिलाफ जो वाज़े हमारी हिकमत अमली है वो दूसरी है, और तीसरा जो आपका बैन अवी असर रसूख और इलाकाई असर रसूख है वो भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। फैसला उन्होंने करना है कि वो क्या पाकिस्तान और इलाकाई ताकतों के साथ चलेंगे या वो हिंदुस्तान की मावनत के साथ दहशत गर्दी में मुलव्वस रहेंगे। इस दफ़ा अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं फिर आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? एक फुल फ्लैज वॉर देख रही हैं? उनके पास ज़ाहिरी बात है एयरफोर्स तो है नहीं, अब उन्होंने अगर किसी तरह से हमले करने या फिर कोई रिटेलिएट करना है थ्रू प्रॉक्सीज ही करना है, और टीटीपी उनकी प्रॉक्सी है, इस्लामाबाद को ऑलरेडी थ्रेट दे चुके हैं वो। देखिए, पहली बात तो ये है कि टॉक्स नाकाम नहीं हुई हैं। उनके जॉइंट कम्युनिके का निकलने का मतलब ही ये है कि आपका जो प्रेशर टैक्टिक्स था, आपकी जो मुज़ाकरात की तरफ रुजूई थी, वो उनके ऊपर इम्पैक्ट किया है उन्होंने। और ये टॉक्स किसके ऊपर थी? दहशतगर्दी के ऊपर थी। तो इसके ऊपर जॉइंट कम्युनिके का निकलने का मतलब ही ये है कि उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दहशतगर्दी हो रही है। दूसरी बात ये है कि जंग की आप किस तरह की बात करें, 2021 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का सामना करता रहा है। 500% दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा हुआ है, और ये इज़ाफ़ा जो है किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है। आप तो पहले ही हालत जंग में, आपके खिलाफ तो 500% दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा हो। ये तो आपने पहली दफ़ा रद्द-ए-अमल दिया है और एक जवाब दिया है जो शायद उनके लिए बाइस तशवीश बन रहा है, और उनको पहली दफ़ा लग रहा है कि दहशतगर्दी इतनी भी गैर जो है इबहम या मुबहिम नहीं होती कि आपको पता ही ना चल सके कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, और कोई दूसरी रियासत उसके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठा सकती। आपने उसका कदम भी उठाया, उसका जवाब भी दिया है, और उसका इम्पैक्ट भी आया है। इम्पैक्ट यहाँ तक आया है कि वो आपसे ना सिर्फ मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हुए हैं, बल्कि जॉइंट कम्युनिके भी निकला है, और अभी भी वो वेरीफाइबल तमाम इम्पैक्ट की तरफ देख रहे हैं। देखिए, आप तो पहले ही हालत जंग में हैं। मसला आपके लिए हालत जंग का नहीं है, मसला ये है कि आप इस जंग को किसी सूरत आगे बढ़ने नहीं देंगे, और यही हकीकत है जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं। मारिया साहब, आप क्या समझती हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? इंडिया के साथ भी ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें हो रही हैं और इंडिया से ये आवाज़ें आ रही हैं, इस मौके पर अगर हम अपना अफगानिस्तान वाला बॉर्डर भी गर्म कर देते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों पर हम इंगेज हो जाते हैं, तो किस हद तक पाकिस्तान के लिए वो खतरनाक है? देखिए, हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी की जंग हमारे लिए नई नहीं है। हम 2001 से लेकर 2025 तक दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जरी कर रहे हैं। तो हम दहशतगर्दी के तरीक़ाकार को भी समझते हैं, हम ये भी समझते हैं कि इसके पीछे कौन से लोग हैं, हम ये भी समझते हैं कि कैसे काम करता है। दूसरी तरफ रही बात हिंदुस्तान की, तो जो उनके साथ बनियान बरसूस पे हुआ है, 5 घंटे में हुआ है, अब इस दफ़ा जो है शायद 3 घंटे में हो। तो पाकिस्तान अपनी अस्करी हिकमत अमली को समझता भी है, और हम उसके पीछे एक सीसा बनाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज, जो पाकिस्तानी लीडर्स, हम किसी सूरत इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हमारे खिलाफ ये दो तरफ जो मतलब टू फ्रंट वॉर की बुनियाद के ऊपर आप हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। आप उसका रद्द अमल दिया है, आपने जवाब दिया है, और उसकी वजह से पहली दफ़ा 2021 से लेके 2025 तक 500% इजाफा हुआ। 2001 से लेके 2021 तक आपने मतलब अगर आप कुल देखें तो आप 95,000 जो आपके शहरी थे वो दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गए। आपने पहली दफ़ा बतौर एक रियासत उसका जवाब दिया है, और जब आपने जवाब दिया है तो दूसरी तरफ भी सोचने पे मजबूर होगी। देखिए, खतरात तो आप फेस करते आए हैं, लेकिन जब आप उनका डट कर जवाब देते हैं तो उससे यकीनी तौर के ऊपर उसकी जो कॉस्ट है वो आपके दुश्मन तक भी पहुंचती है। और यही फैसला और यही चीज़ है जो हम अपने दुश्मन को बताना चाहते हैं कि आप हमारे साथ ये मत करें, पाकिस्तान को कमज़ोर मत समझें। पाकिस्तान ना सिर्फ ये हिम्मत रखता है कि आपको जवाब दे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये मालूमात भी रखते हैं कि कौन इसके खिलाफ क्या काम कर रहा है। और रही बात जंग की, तो हम 2001 से लेकर 2025 से जंग की हालत जंग में ही हैं। अभी सिर्फ ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं। रिजीम चेंज की अगर बात करें, अफगानिस्तान में मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं, और जाहिर बात है तालिबान अगर किसी भी फ्रैक्शन की बात नहीं मानते हैं या फिर कहीं कमज़ोर पड़ते हैं तो उसको मौका मिलेगा कि वो आकर हुकूमत का तख्ता उलट दे। आप समझती हैं कि तालिबान अगर कमज़ोर हुए तो उनका तख्ता उल्टा जा सकता है? देखिए, ये तो एक हकीकत है, और ये हमारी वजह से नहीं है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के अंदर कोई रजीम चेंज हो, लेकिन अगर उन्होंने अभी तक वो बुरी हुकूमत है, अभी तक उन्होंने इलेक्शंस नहीं किए, अभी तक उन्होंने अपने बाकी फैक्शंस को साथ नहीं मिलाया, अभी तक उनका ख्याल ये है कि सिर्फ दहशतगर्दी की वजह से वो चलते रहेंगे और सारी दुनिया इस पर खामोश रहेगी, तो ये गलत है।
اگر وہ اندرونی طور پہ اپنے معاملات طے نہیں کر سکے ہیں تو یہ ان کے معاملات ہیں، اور ظاہر ہے جو افغانستان کی ہسٹری رہی ہے، جو ان کی فیکشنز کے درمیان مختلف اوقات میں چیزیں رہی ہیں، ہم سب کے سامنے ہیں. تو یہ ایسی ہی صورتحال میں ہمیں جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، جو افغان عبوری حکومت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ در حقیقت ابھی تک ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے آئے ہیں، یعنی وہ بات چیت کے ذریعے امریکہ کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں. ابھی کیونکہ افغانستان کے اندر جو عوام تھی وہ ایک بہت لمبی طویل جنگ سے تھک چکے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو سہ لیا. لیکن اگر یہ کام وہ جاری رکھتے ہیں تو ظاہر ہے مختلف گروہز کا موقع اٹھائیں گے. احمد شاہ مسعود کے کہتے ہیں ایک طرف 25,000 فائٹرز ہیں، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بدخشاں میں ان کے کچھ فائٹرز جو ہیں وہ اپنی مائنز کے لیے لڑ رہے ہیں. اسی طرح مختلف جگہوں سے جو ہیں مختلف قسم کے ان کی جو فیکشنز اور انٹرا فیکشنز جو ریزرویشنز ہیں طالبان عبوری حکومت کے خلاف، وہ نظر آ رہی ہیں. جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہاں یہ عبوری حکومت جو ہے یہ اگر چند افراد پہ مشتمل ہے، اور اگر یہ چند افراد جو ہیں دہشت گردی کو اپنی خارجہ پالیسی کا یا اپنی عسکری حکمت عملی کی بنیاد سمجھ رہے ہیں، تو اس کا جو امپیکٹ ہے، جو اس کی کاسٹ ہے، وہ ان کے لیے ناقابل قبول ہوگی. اس لیے ان کو سوچ کر سمجھ کر اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس قسم کی ریاست چاہتے ہیں. افغانستان کے اندر ایسی ریاست جو لوگوں کی اقتصادی ترقی پہ دیکھے، جو امن امان قائم کرے، یا ایک ایسی ریاست جو دوبارہ افغانستان کو ایک اور جنگ میں دھکیل دے، یعنی کہ دہشت گردی کی جنگ، جہاں اس کا جواب جو ہے دوبارہ افغانستان کے اندر افغان عوام تک آئے. تو یہ ایک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ان کو فیصلہ. ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.